کر سکتے تھے۔ نبیوں کی نسل کے اندر بھی، یعنی صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی کی پچھلے پوری لڑی کے اندر بھی کوئی بد کردار انسان نہ ہی عورتوں میں ہوتا تھا، یعنی نہ ہی ماں کی نسل کے اندر، نہ ہی باپ کی نسل کے اندر کوئی یعنی پشت کے اندر کوئی بھی بد کردار انسان نہیں ہوتا تھا۔ تو ان ایسی پاکیزہ ہستیوں سے آگے نبی پیدا ہوتے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہتا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے نا، نفس جو ہمارے اندر ہے وہ ہر وقت آمادہ کرتا رہتا ہے گناہ پر۔ تو اس لیے کہ کسی بھی وقت غلطی ہو سکتی ہے، الا ما رحم ربی، ہاں وہ بچ سکتا ہے جس کے اوپر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، کیونکہ میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت پیاری سی دعا ہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے میرے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجیے گا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، اتنی سی دیر بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہ کیا جاؤں، کیونکہ نفس جو ہے وہ انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے، یہ دونوں انسان سے برائی کرواتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، اور انسان کو کہیں کہیں کا نہیں چھوڑتے، اتنا اس کی جو ہے اتنے بڑے دشمن ہیں انسان کے۔ تو ہر وقت ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں۔ وقال الملک ائتونی بہ یستخلصہ لنفسی، اب پھر بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یوسف کو، میں اس کو اپنا سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں اس کو۔ فلما کلمہ، پھر جب بادشاہ کی گفتگو ہوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہاں پہ تھوڑا سا ایک عبارت حذف ہے، لما رأى من علمہ وفضلہ، جب بادشاہ نے ان کا علم اور ان کا فضل دیکھا، یعنی فضیلت دیکھی، حکمت دیکھی، دانائی دیکھی یوسف کے اندر، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو پہلی ہی بیٹھک کے اندر، پہلی ہی گفتگو میں اس نے پرکھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی خاص ہستی ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس عزت دار اور مرتبے والے شخص ہیں، یعنی آپ ہمارے دربار میں رہیں گے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب فضل فرمانے پہ آتے ہیں تو کیسے بارش رحمتوں کی اور نعمتوں کی فرما دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کاٹی تو ساتھ ہی وہ بادشاہ کے دربار میں ایک خاص آدمی کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، اور پھر گفتگو ہوئی اس خواب کے بارے میں بھی کہ آپ نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا حل بھی پیش کیا تھا۔ تو آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ایسا کریں کہ مجھے ہی زمین کی پیداوار پر وزیر بنا دیں، مقرر کر دیں، انی حفیظ علیم، کیونکہ میں اس کی حفاظت، غلے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور مجھے علم بھی ہے، معلومات ہیں اس بارے میں کہ کس طرح سے کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر کے اندر ٹھکانہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہو گیا تھا، جیسے جیل میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ سارے جو قیدی تھے اور جیل کی جو انتظامیہ تھی وہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مان کر چلتی تھی، ان کی سنتی تھی۔ اسی طرح بادشاہ نے بھی تقریباً سارا معاملہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور صرف خود نام کا بادشاہ رہ گیا، باقی عزیز مصر ان کو بنا دیا گیا۔ جیسے پیچھے عزیز مصر زلیخا کا خاوند تھا نا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے آنے کے بعد عزیز مصر یہ بن گئے، یعنی وزیر بن گئے، اور پورے مصر پر ان کی حکومت تھی۔ بادشاہ صرف برائے نام ہی بادشاہ تھا، جیسے آج بھی صدر برائے نام ہی ہوتا ہے، باقی ساری جو کام ہوتے ہیں وہ وزیر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو یہی سسٹم وہاں پہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سمجھے کہ ایک لحاظ سے پوری حکومت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تبوّأ منہا حیث یشاء، اس کو ہم نے ایسا ٹھکانہ دیا کہ کہاں تو وہ جیل میں تھا اور کہاں ہم نے اس کو اتنی جو ہے اختیارات دے دیے کہ وہ جہاں چاہتا تھا جگہ پکڑتا تھا، یعنی جہاں جانا چاہتا تھا جا سکتا تھا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اسی طرح ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے سمجھیں کہ
کبھی جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، جو ہم اللہ کی خاطر اپنی جو ہے خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں، تو اس کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دنیا بھی کشادہ عطا فرماتے ہیں انسان کو، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور جو آخرت کا اجر ہوتا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوتا ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم جعلنا منہم۔ قرآن پڑھ کے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمیں بالکل ایسا ہی بن جانا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہی حوالے کر دیں، بالکل جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان مجھے پسند ہے، تو ہم ویسے ہی بن جائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں اور اللہ کے بندوں کو تنگ نہ کریں۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ ہم اوروں کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں ہیں، چالاکیاں مارنے والے بندے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، تو ہم دنیا دار ہیں اور ہم جو ہے ہر کسی کو پچھاڑ لیں گے، ہر کسی کو شکست دے دیں گے اور ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ سب سوچے بہت ہی ادنا ہے اللہ کے سامنے۔ ایک انسان کو جو کہ قرآن کا طالب علم ہو، اس کو شریف ہونا چاہیے، شریف النفس ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتا تو تکلیف بھی نہ پہنچائے، نہ اپنی زبان کے ذریعے، نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، ایک پرامن شخصیت ہو۔ اور پھر ہم دوسروں پہ الزام لگا دیتے کہ دوسرے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم خود کو ٹھیک کر لیں تو معاشرے میں سے ایک شخص تو ٹھیک ہو جائے گا نا۔ تو ایک شخص جو ہے اس کے اندر سے ایسی شعائیں، مثبت شعائیں نکلتی ہیں کہ جب ایک انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے ارد گرد والے بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کے ساتھ اچھا رویہ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، خواہ مخواہ کسی کی تذلیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، خواہ مخواہ کسی کو حقیر سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ بھی اچھے بن جائیں، اور وہ بھی شرمندہ ہوں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ تو اس طرح پھر اچھائی پھیلتی جاتی ہے، معاشرے کے اندر اچھائی بڑھتی جاتی ہے۔ تو قرآن جیسا کہہ رہا ہے ویسا بن جانے میں ہی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں دنیا کا کامیاب ترین انسان کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صاحب قرآن تھے۔ آپ ایسے تھے جسے چلتا پھرتا قرآن ہو، عملی قرآن تھے آپ۔ تو پھر ہم نے اگر کامیابی پانی ہے، کیونکہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کسی کی اندر سے بہرحال ایک ہی کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ غلط راستہ اختیار کر رہا ہو یا صحیح راستہ، کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ سب کی کوشش سوچ ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں کسی طرح۔ تو کامیاب ہونے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں، ہم خود کو بے ضرر کر دیں، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی بھی قسم کی، اور اگر ہو سکے تو ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنائیں، دوسروں کے لیے کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، ان کو سکون دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ انسان مستقل نہیں ہوتا، یہ کیونکہ دنیا میں ہی انسان مستقل نہیں ہے۔ تو جہاں پہ بھی